بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الشعراء کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں ایک سے 33 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اب 34 سے 51 آیات جو ہے تیسرا رکوع جو ہے اس کا بیان ہوگا۔ پہلے تلاوت، ترجمہ اور پھر تفسیر ہوگی۔ قال للملائ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات یوم معلوم وکیل الناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا سادہ ترجمہ ہوگا۔ بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے، تب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وہ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو کہ وہ تیرے پاس آئیں، ہر بڑے جادوگر دانا کو۔ تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدہ پر، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو گئے؟ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب آئیں۔ پھر جب جادوگر آئے فرعون سے بولے ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئے؟ بولا ہاں، اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہماری ہی جیت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ اب سجدہ میں گرے جادوگر، بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ تو اب جاننا چاہتے ہو؟ مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا۔ وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے،
اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو اب انہی آیات کی تفسیر جو میں نے لکھی وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ کافی حد تک پہلے تمہید میں بتا چکا ہوں، مگر اس میں مزید تھوڑی اور تفصیل ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دونوں نشانیاں دیکھ کر اپنے سرداروں سے بولا، یعنی فرعون اپنے سرداروں سے بولا کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ سرداروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رکھو، یہیں ٹھہرائے رکھو، اور ہم مصر کے شہروں میں سے بہت بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے، تو یہ بھی تو جادوگر ہی ہے موسیٰ علیہ السلام، تو ہم ان سے بڑے جادوگر لے آئیں گے، تو پھر ان کا مقابلہ کریں گے، تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور ایک مقررہ وقت پر سب لوگوں کے سامنے باور کرایا جائے گا کہ لاٹھیوں سے سانپ بنانے کا کام تو ایک سحر ہے، یہ تو ایک جادو ہے جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، لاٹھی سے عصا سے جو ہے سانپ، یہ تو ہمارے جادوگر بھی یہ کر لیں گے۔ تو جو ہمارے جادوگر بھی کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے موسیٰ کے سحر کا مقابلہ کر کے لوگوں کو ان سے متنفر کر دیں گے، کہ جب باقی لوگ اتنے بہت کثیر تعداد میں اکٹھے ہوں گے ایک جگہ پہ، جب دیکھیں گے کہ یہ تو سانپ بنانا تو ایسی بات نہیں ہے، لاٹھی پہن کے ہمارے جادوگر جب کریں گے تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے کہ ہاں یہ تو واقعی جادو ہی ہے۔ اور یہ ثابت کیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینک کر سانپ بنانا محض ایک جادو ہے۔ فرعون بولا کہ اگر ہمارے جادوگر غالب آئے تو ان کو مزدوری بھی ملے گی اور دربار میں خاصی ان کی عزت ہوگی، اور ان کو عزت کا مقام ہم دیں گے، ہمارے بہت قریب آ جائیں گے یہ جادوگر، بلکہ ہم پھر ان کو ماننے لگ جائیں گے کہ یہ واقعی بہت بڑے جادوگر ہے، اور یہ ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، ان کو انعام دیے جائیں گے۔ یہ جادوگر جب جیت جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے لوگ متنفر ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ تم ڈالو، تم جو کچھ ڈال دیں، رسیاں اور لاٹھیاں، تو جب انہوں نے ڈالی تو وہ سانپ بن کر لہرانے لگے۔ تو جادوگروں کو یقین تھا کہ وہی غالب آئیں گے، اور انہوں نے فرعون کی جو ہے عزت کی قسم کھائی کہ ہم ہی ہمارا ہی جادو ساتھ چڑھے گا اور کامیابی ہماری ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ایک اژدہا بن گیا، اور جادوگروں کی بناوٹوں کو وہ نگلنے لگا اور وہ سب کو نگل گیا۔ تو اس پر دیکھ کر جادوگر سب وہ سمجھ گئے کہ نہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جو ہے سمجھ گئے کہ یہی رسول ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایمان قبول کر لیا۔ تو اس کا پھر سارے شہر میں بھی چرچا ہو گیا، اور سب جادوگر جو ہے وہ سجدہ میں گرے۔ تو فرعون نے ان کو بہت تنبیہ کی سخت کہ کیوں یہ انہوں نے ایمان لائے، کیوں سجدہ میں گرے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سمجھ گئے کہ یہی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا جو رب ہے وہی رب ہے ہمارا، اور ہم اسی کی جو ہے قبول کرتے ہیں کہ اسی کی حاکمیت۔ تو اس پر فرعون بہت غضبناک ہوا اور جادوگروں کو حکم دیا کہ انہوں نے کیسے میری اجازت کے بغیر جو ہے یہ ایمان لے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے لیے سجدہ پہ وہ گر گئے اور انہوں نے موسیٰ کے دین کو قبول کر لیا۔ تو بے شک موسیٰ علیہ السلام تم سے بڑا جادوگر ہے، جس نے تمہیں جادو سکھایا اور تمہیں جو ہے باز رہنے کا جو ہے وہ حکم دیا، اور نہ وہ ان کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دے، کہ ان کو تنبیہ دی کہ میں اب تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا جادوگروں کو، اور سخت تنبیہ دی۔ اور موت کا اب انہیں کوئی نقصان نہیں اور نہ ڈر ہے، انہوں نے کہا ہمیں موت کا کوئی اب ڈر نہیں رہا، اور ان کی خواہش تو بس اب یہی ہے کہ ان کی خطائیں اور گناہ معاف ہو جائے، اس کے لیے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ یہاں ختم ہوئی اس کی تفصیل۔